بنو عباس کی خلافت قائم ہوئی تو بنو امیہ کے تمام سرکردہ افراد روح پوش ہو گئے۔ انہیں خوف تھا کہ ان سے نہایت برا سلوک کیا جائے گا۔ بنو عباس کے لوگ بھی ان لوگوں کی بو سونگھ رہے تھے اور انہیں تلاش کر رہے تھے۔ بنو امیہ کے چھپے ہوئے سرکردہ افراد میں ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک بن مروان بھی شامل تھا۔ خلیفہ صفح کے خاص آدمی نے اس کی سفارش کی اور امان طلب کی، جو اسے دے دی گئی۔ ابراہیم بن سلیمان خلیفہ کے پاس آیا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگی۔ ایک دن خلیفہ ابراہیم سے کہنے لگا، تم ایک مدت تک چھپے رہے ہو، اگر اس دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو دلچسپ اور سبق آموز ہو تو ہمیں بھی سناؤ۔ ابراہیم بن سلیمان نے اپنی زندگی کا سب سے نرالا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ ابراہیم بن سلیمان نے بتایا کہ میری تلاش اور گرفتاری کا شاہی پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ میں ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا، کہیں سکون نہ تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں تیرہ پہنچا اور صحرا میں ایک بدو کے ہاں پناہ گزین ہوا تھا۔ موت میرے تعاقب میں تھی اور میں اس سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ میرے سر پر ہر وقت خوف منڈلاتا رہتا تھا کہ نہ جانے کب مجھے دھر لیا جائے۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھا تھا، صحرا پر نگاہیں گاڑ رکھی تھی کہ دور سے کالے جھنڈے نظر آئے۔ کوفہ سے نکلنے والا یہ قافلہ تیرہ کی جانب آ رہا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا اور میری چھٹی حس کہنے لگی کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، ممکن ہے کسی نے مخبری کر دی ہو۔ قافلہ ابھی دور ہی تھا، میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے نکل بھاگا اور کوفہ آ گیا۔ سامنے کوئی منزل نہ تھی، نہ ہی میں کسی گھرانے کو جانتا تھا جو مجھے پناہ دیتا یا مدد کرتا۔ میں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر رہا تھا۔ لوگوں کی نگاہیں ایسی چپتی ہوئی محسوس ہوئیں جیسے وہ میری ہی تلاش میں ہیں۔ اچانک مجھے ایک بڑا سا گھر نظر آیا، اس کا دروازہ بھی بہت بڑا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ صاحب خانہ کوئی امیر کبیر اور بارسوخ آدمی ہے۔ میں غیر ارادی طور پر اس گھر میں گھس گیا۔ اس کا صحن بہت کشادہ تھا۔ وہاں بہت اجلے کپڑے پہنے ہوئے ایک باوقار شخص نظر آیا جو نہایت معزز اور محترم نظر آتا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور فوراً پوچھا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں ایسا آدمی ہوں جو اپنی موت سے ڈرتا پھر رہا ہے اور تم سے پناہ کا طلبگار ہوں۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندرون خانہ اس کی بیویوں کے حجروں کے ساتھ ایک کمرہ تھا۔ اس نے مجھے وہیں ٹھہرا دیا۔ میں وہاں ٹھہر گیا۔ صاحب خانہ کا حسن سلوک یہ تھا کہ روزانہ میرے لیے انواع و اقسام کے کھانے پکائے جاتے۔ میں نہایت سکون سے رہ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی گفتگو نہ کی، نہ میرے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں، میرا جرم کیا ہے اور وہ لوگ کون ہیں جو میری تلاش میں ہیں۔ ہاں، میں ایک بات اچھی طرح نوٹ کرتا تھا کہ وہ روزانہ صبح سویرے کہیں نکل جاتا اور ظہر سے پہلے واپس آتا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تمہیں روزانہ صبح جاتا دیکھتا ہوں، تم کہاں اور کس کام کے لیے جاتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میرے باپ کو ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک نے قتل کر دیا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تیرہ ہی میں چھپا ہوا ہے، لہٰذا میں روزانہ اس کا کھوج لگانے جاتا ہوں تاکہ اس سے اپنے باپ کا بدلہ لے سکوں۔ امیر المومنین، جب میں نے یہ بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ میں نے اس سے اس کا نام اور اس کے والد کا نام پوچھا۔ اس کے فوری جواب سے مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بہت دنوں سے میری میزبانی کر رہے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ میں بھی تمہارا حق ادا کروں۔ تم نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا ہے، یقیناً اس کا بدلہ میری طرف سے بھی ملنا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں کہ تم جس شخص کو تلاش کر رہے ہو وہ کہاں ہے؟ اس نے نہایت بے تابی سے پوچھا کہ ہاں ہاں جلدی بتاؤ، وہ شخص کہاں چھپا ہوا ہے؟ میں نے کہا، میرے معزز میزبان، میں ہی وہ شخص ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہارے باپ کا قاتل تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں ہی ابراہیم بن سلیمان بن مروان ہوں۔
تم بڑی خوشی سے اپنا بدلہ لے لو۔ تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، یوں لگتا ہے کہ مسلسل چھپے رہنے اور اپنے گھر والوں کی جدائی کی وجہ سے تم موت کو پسند کرنے لگے ہو۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تم سے یہ حقیقت چھپانا نہیں چاہتا کہ تمہارے باپ کا مطلوبہ قاتل میں ہی ہوں۔ میں نے تمہارے والد کو فلاں مقام پر فلاں دن اور فلاں تاریخ کو قتل کیا تھا۔ جب اس نے تفصیل سے سارا واقعہ سنا اور میری بیان کی ہوئی ہر بات پر غور کیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے شرارے کھولنے لگے۔ وہ بڑی دیر خلا میں گھورتا رہا اور کچھ سوچتا رہا، پھر یوں لگا جیسے اس نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ اچانک میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم ایک دن میرے قادر مطلق پروردگار اور منصف حاکم کے روبرو میرے والد سے ضرور ملو گے اور وہ تم سے تمہارے ظلم، تمہاری سفاکی اور خون ناحق کا بدلہ لے گا۔ اب رہا میرا معاملہ، تو امر واقعہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی تھی، تمہیں بچانے کا عہد کیا تھا، لہٰذا میں اپنا عہد توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری نظروں سے فوراً دور چلے جاؤ۔ ممکن ہے میں اپنے نفس پر قابو نہ پا سکوں اور اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لوں۔ پھر اس نے 1000 دینار میری طرف بڑھا دیے کہ یہ رقم بطور زیادہ راہ ہے۔ مجھے بہت شرم آئی اور میں وہ دینار لیے بغیر وہاں سے واپس چلا گیا۔